آج میں ہماری درسی کتاب کے سبق کا بقیہ حصہ جو کہ صفحہ نمبر 16 پر ہے، پاکستان کی ترقی میں طلباء کا کردار، اس کی پڑھائی کروں گی اور مشکل الفاظ کی وضاحت بھی کروں گی۔ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ تعلیم انسانی شعور کو بیدار رکھتی ہے۔ ایک معیاری طالب علم یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہے کہ تعلیم محض کسی ڈگری لینے اور اچھی نوکری حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کے ذریعے لوگوں کو معاشی اور معاشرتی ترقی کرنے میں بھی مدد دی جا سکتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے سے معاشرے میں ایثار و قربانی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ پروان چڑھنا مطلب آگے بڑھتا ہے، اور قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتی ہے، اور قوم جو ہے وہ آگے ترقی کرنے کے راستے پر چل پڑتی ہے۔ طلباء کا فرض ہے کہ وہ بری صحبت سے دور رہیں، یعنی وہ بری عادتوں سے، برے دوستوں سے ان سے دور رہیں، اور برائی کو جڑ سے مٹانے کے لیے اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کریں، یعنی جو بھی برائیاں ہیں معاشرے میں ان سب کو ختم کرنے کی کوشش کریں اپنے اخلاق اور اپنے جرأت سے۔ ملک و قوم پر جب کوئی کڑا وقت آتا ہے، کڑا وقت یعنی مشکل وقت، تو یہ طلباء ہی ہیں جو نازک صورتحال میں بھی قوم کا حوصلہ بڑھانے اور اپنی ذاتی مفاد کو پس پش ڈالتے ہوئے آگے بڑھتے آتے ہیں۔ تحریک پاکستان اس کی روشن مثال ہے۔ جب کڑے وقت میں طلباء نے اپنے معاشی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ گھر گھر جا کر مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا اور پاکستان کی اہمیت سے آگاہ کیا، اور اس کے علاوہ 1965 اور 1970 کی جنگوں میں فوجیوں کو سب سے زیادہ خون کے عطیات طلباء ہی نے دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان، اس کی ہمارے سامنے ایک روشن مثال ہے تحریک پاکستان۔ جب تحریک پاکستان چلی، جب پاکستان بنانے کے لیے ایک تحریک چلائی گئی قائد اعظم کی رہنمائی میں، تو اس وقت ہمارے طلباء ہی تھے جنہوں نے معاشی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے گھر گھر وہ گئے اور آزادی کا جذبہ لوگوں میں اجاگر کیا، بیدار کیا یعنی جگایا، اور انہیں پاکستان کی اہمیت سے آگاہ کیا کہ ہمارے لیے ایک الگ وطن ہونا بہت ضروری ہے، جس کی بنیاد پر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب 1965 کی جنگ ہوئی، جس میں جو ہر سال ہم 6 ستمبر کو یوم دفاع مناتے ہیں، وہ اسی لیے مناتے ہیں کیونکہ اس وقت ہمارے طلباء نے فوجیوں کا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا اور خون کے عطیات فراہم کیے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے طلباء کو قوم کا بیش قیمت سرمایہ قرار دیا تھا۔ بیش قیمت یعنی بہت ہی اہم سرمایہ کہا ہے، اور طلباء سے خصوصی لگاؤ رکھتے تھے اور ہر موقع پر ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ آپ اپنی تقریروں میں اکثر نوجوان طلباء سے مخاطب ہوتے تھے، انہیں پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ابھارتے تھے۔ آپ نے ایک بار طلباء سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں۔ مصروف عمل یعنی ہر وقت جو ہے نا آپ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہیں، کام اور بس کام، یعنی تعلیم حاصل کریں اور کوئی نہ کوئی کام کرتے رہیں۔ سکون کی خاطر صبر و برداشت اور انکساری کے ساتھ اپنی قوم کی سچی خدمت کرتے جائیں، یعنی کہ صبر اور برداشت کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ، انکساری کا مطلب ہے عاجزی کے ساتھ اپنے قوم کی سچی خدمت کریں۔ نظم و ضبط کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ وہ طالب علم جو نظم و ضبط کو اپنا شعار بناتا ہے وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ نظم و ضبط یعنی آپ کے اندر جو ہے نا نظم ہونا چاہیے، ضبط ہونا چاہیے، اپنے آپ کو جو ہے نا آپ کو نظم و ضبط کے ساتھ جو ہے نا آگے بڑھانا ہے۔ اور جو طالب علم نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر جو ہر چیز کو برداشت کرنے کی اور اس کو منظم طریقے سے چلانے کی قابلیت ہوتی ہے، تو وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑائیں تو اندازہ ہوگا کہ اس نفسا نفسی اور بے چینی کی وجہ سے نظم و ضبط کا فقدان ہے، یعنی نفسا نفسی کا مطلب ہے خود ورزی کی وجہ سے، اور ہر طرف انتشار اور بے چینی ہے، بے سکونی ہے، جس کی وجہ سے نظم و ضبط کا فقدان ہو گیا ہے۔ فقدان کا مطلب ہے کمی، کہیں پہ بھی ہمیں نظم و ضبط نظر نہیں آتا۔ نظم و ضبط کی پابندی دراصل کامیابی کی دلیل ہے۔ اگر ہم اصولوں کی پابندی کریں گے، وقت پر کام کریں گے، ہر چیز کو وقت پر کریں گے، تو اس سے جو ہے ہمیں ایک اچھی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ وطن عزیز پاکستان کی ترقی اسی وقت ممکن ہے جب یہاں قاعدے اور قوانین کی پابندی ہو
اور ہماری نئی نسل اپنے نظم و ضبط کے ذریعے بڑوں کو بھی اس کا پیغام دیں۔ یعنی ہمارا ملک اس وقت ترقی کر سکتا ہے جب ہمارے ملک میں قاعدے اور قوانین، جو بھی قوانین بنائے گئے ہیں، ہم ان قوانین کی پابندی کریں۔ نہ صرف ہم نئی نسل پابندی کریں بلکہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم ان قوانین کی پابندی کرنا سکھائیں، اور اپنے بڑوں کو بھی اسی کا پیغام دیں کہ ہمیں جو ہے نا اپنے ملک کی ترقی کے لیے جو بھی ہمارے ملک میں قانون نافذ ہے اس کی پابندی کرنا لازمی ہے۔ اب چاہے وہ پاکستان کی پہلی فائٹر پائلٹ عائشہ فاروق ہو، کیمبرج او لیولز میں 23 AS حاصل کر کے ریکارڈ قائم کرنے والے علی معین نوازش ہوں، یا پھر ہم سب کی جانی پہچانی دنیا کی کم عمر ترین مائیکروسافٹ کی سند یافتہ ماہر عرفہ کریم مرحوم ہو، ان تمام طلباء میں ایک بات مشترک ہے، انہوں نے تعلیم اور نظم و ضبط کو اپنی زندگی کا زاد راہ بنا لیا، خدمت وطن کے لیے دن رات ایک کر دیا، اور نہ صرف اپنے گھر والوں کے لیے بلکہ پوری پاکستانی قوم کے لیے فخر کا باعث بنے۔ آپ دیکھ لیں یہاں پر جتنے بھی طالبات کے نام ہوئے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی کارنامہ انجام دیا ہے۔ عائشہ فاروق جو فائٹر پائلٹ ہیں، کیمبرج او لیولز میں A23 حاصل کر کے ریکارڈ قائم کیا، علی معین نوازش ہوں، یا پھر آپ جیسے عارفہ کریم کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ اس نے بہت ہی کم عمر میں ایک مائیکروسافٹ بنا لیا تھا، اور جب اس کی بعد اس کی موت ہو گئی۔ تو ان تمام طلباء کی ایک ہی کوشش تھی، ایک ہی ان میں سب باتیں مشترک تھی کہ ایک تو تعلیم حاصل کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی زندگی میں نظم و ضبط کو قائم رکھنا ہے، اور انہوں نے دن رات محنت کر کے اپنے وطن کے لیے ایک کر دیا، اور اپنے وطن کی اس طرح سے ان طالبات نے خدمت کی، اور آج ہماری پوری پاکستانی قوم کو ان پر ناز ہے، فخر ہے کہ ان طالبہ نے ہمارے ملک کا نام جو ہے نا دنیا میں روشن کیا۔ غرض بحیثیت ایک طالب علم کے آپ کا بھی یہ فرض ہے کہ ملک و قوم کی دل و جان سے خدمت کریں، یعنی آپ جو سب طالبات ہیں آپ سب کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے وطن کے لیے ایک اچھی تعلیم حاصل کریں اور اس کے دل و جان سے خدمت کریں، اور حقوق اللہ و حقوق العباد پر عمل کریں۔ حقوق اللہ تو آپ کو پتہ ہے کون سے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، لیکن ہمارے پاس اسی طرح سے حقوق العباد۔ حقوق العباد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق، یعنی ہم بندوں کے ساتھ ہمارے بندوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا رویہ ہم اختیار کریں، ان کے حقوق ادا کریں، تو اور ایک دوسرے کے کام آئیں، محبت اور محنت کو زندگی کا شعار بنائیں، یعنی شعار کا مطلب ہوتا ہے سلیقہ، اس کو اپنانا، چھوٹے بڑوں کا احترام کریں، ہر مذہب و ملت کے لوگوں کی عزت کرنا سیکھیں، اور وقت آنے پر دفاع وطن میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آپ کی ان کوششوں کے ذریعے ہی پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن ہوگا، اور ہمارا ملک ایک مضبوط معاشی طاقت بن کر ابھرے گا انشاءاللہ۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جو ہے نا چاہے کسی بھی مذہب اور کسی بھی قوم سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، ہم ان سب کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے، اور ہمارے ملک پہ جب بھی کوئی آنچ آئے، کبھی دشمن حملہ کریں تو ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اپنے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کریں، اور خوب اس کو ترقی دیں تاکہ اس کی جو معاشی طاقت ہے وہ ہم بن سکیں اور اس کو ہم اپنے ملک کو آگے بڑھا سکیں انشاءاللہ۔ آپ سب طلبہ اس بات پر ضرور عمل کریں گے، اور آپ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ میں یہ جذبہ ضرور پیدا ہوگا کہ آپ اپنے وطن کو جو ہے نا ترقی دینے کے لیے دل و جان سے تعلیم حاصل کریں گے اور کوشش کریں گے تاکہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو کامیابی عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔